توحید اچھی چیز ہے، لیکن توحید کا حیضہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ توحید اپنانے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات میں ایک ماننا، صفات میں ایک ماننا، یہ عین مطلوب ہے۔ یہی فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، انہوں نے ظلم یہ کیا، کئی ایسی چیزیں ہیں جو شرک نہیں ہیں ان کو شرک کہنا شروع کر دیا۔ اب کام خراب ہے، ایک طرف ہمارے ایسا گروہ ہے جو توحید کے نام پہ شرک کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ توحید کے نام پہ جو کام توحید ہیں یا شرک نہیں ہے بلکہ قرآن اور سنت کی تعلیم ہے ان کو شرک قرار دے رہا ہے۔ مثلا اب دیکھو، یہ غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تقلید ہے یہ شرک ہے، میں اس پہ انشاءاللہ موقع ملے تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ کہتے ہیں تقلید شرک ہے، یعنی تم لوگ جو ائمہ کرام کی، فقہاء کرام کی تقلید کرتے ہو تو یہ شرک ہے اور یہ توحید نہیں ہے۔ حالانکہ انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ تقلید کا حاصل یہ کہ عمل قرآن و سنت پہ کرنا ہے اور بات قرآن و سنت کی ماننی ہے، لیکن جو بندہ قرآن و سنت کا ماہر نہیں ہے تو شریعت کے ماہروں سے پوچھ کر قرآن و سنت پر عمل کر لے، یہ تقلید ہے۔ یعنی جو شریعت کے ماہر بڑے اسلاف اور ائمہ کرام ہیں ان سے قرآن و سنت کی تعلیمات دے کر اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے، اور یہ شرک نہیں بلکہ یہ عین توحید ہے، اور یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہاں جی بھئی اہل ذکر سے، جو شریعت کے ماہر، ان سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں بات پتہ نہ ہو۔ ہم اس کی رہنمائی میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہمیں قرآن پر عبور نہیں ہے تو یہ شرک کیسے ہے؟ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، صرف خلاصتاً 2 منٹ کی بات کرتا ہوں اس عنوان پر۔ جو کہتے ہیں تقلید شرک ہے، توجہ کرنا، جو کہتے ہیں تقلید شرک ہے، آپ ان سے سوال پوچھو، ان کو کہو اگر تو اپنا تقلید شرک ہے تو پھر آپ کے بقول ہم مشرک ہوئے، کیا ہماری تمہارے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ جائز ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع فرمایا مشرکین سے نکاح نہ کرو، چاہے تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ اگر ہم مشرک ہیں تمہیں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرنا چاہیے، نہ ہمارے ساتھ رشتہ لو نہ ہمیں رشتہ دو۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں مشرک بھی کہتا ہے اور ہم سے رشتہ داری بھی کرتا ہے۔ اچھا اگر تقلید شرک ہے جس طرح کہتے ہو تو میرے بھائیوں ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا کہ حرام؟ ان کے بقول اگر ہم مشرک ہیں ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، اس لیے کہ ان کے بقول ہم مشرک ہیں، تو بھائی قربانی کرتے ہیں، گوشت دینے جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے۔ اچھا پورا سال جن کے ہاتھوں سے گوشت کھاتے ہیں وہ جن نے کسائی یار کوئی ہے غیر مقلد؟ ہاں جی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب بھائی مشرک کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں، تو پھر یہ جو ہمارے کسائیوں میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، تو پھر ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا حرام ہونا چاہیے، لیکن لے کر جو ہے کھا بھی لیتے ہیں۔ ایک کیسی دیکھو زبان سے کہہ رہے ہیں تقلید شرک، مقلد مشرک، لیکن عملاً جو ہے عملاً اپنے اس بیان کو واپس لے رہے ہیں۔ اچھا میں کہ بھائی تقلید شرک ہے، اس بات پہ آؤ، اگر کوئی بندہ کسی مشرک کا جنازہ پڑھا دے، کسی مشرک کا جنازہ پڑھا دے، اور نہ صرف یہ کہ جنازہ ہی نہیں ہونا بلکہ جو ہے اپنا اب اللہ بھلا کرے جنازہ پڑھانے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، وہ ہمارے جنازہ ہی پڑھا لے جب دل چاہے، بس اوقات ہاں جی فلانا مر گیا لہذا جنازہ میں پڑھانا، بڑی کوشش ہوتی ہے بھی ہاں دیوبندی مریا جو ہے میں پڑھانا، بھی مشرک بھی کہتے ہو جنازہ ہی پڑھاتے ہو۔ ہمارے یہاں کتنے جنازے ایسے ہوئے ہیں کہ ہمارے جنازے تھے لیکن جو ہے بڑی کوشش سے دھنگا مشتی سے یا چلاکی سے آگے بڑھ کر جو ہے نا آگے جنازہ پڑھا دیا۔ ہاں جی مشرک بھی کہتے ہو ہمارے جنازہ ہی پڑھاتے ہو، مشرک کا جنازہ پڑھانے سے اپنے دارالفتہ سے فتویٰ تو لو، مشرک کا جنازہ پڑھانے سے کیا تمہاری توحید باقی رہی کہ تم خود جو ہے کسی کھاتے اور میں چلے گئے ہو؟ اب دیکھو یہ جو قبرستان ہے، یہ قبرستان یہ ہمارے ہیں، اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ بھائی جو ہے توحید پرست مشرکوں کے قبرستان میں دفن نہ ہو بلکہ ان کا قبرستان الگ اور ان کا قبرستان الگ ہو، تو پھر اب جو ہے ہمارے قبرستان کے اندر تم دفن ہو رہے ہو، یہ شرعن ٹھیک ہے؟ یہ شرعن ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں جو لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں
تو عملاً جو ہے وہ اس نظریے کے قائل نہیں، بلکہ ان کا یہ زبان جو ہے یہ اور دل ایک نہیں ہے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، لیکن عملاً جو ہے ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ثابت کرو یہ کیسے شرک ہے، پھر کہتے ہیں کوئی نہیں، آپ سارے توحید والے مل کے آپ دوسرے کا مقابلہ کریں۔ بات سمجھ؟ تو میرے بھائیو، جو شرک ہے اس کو توحید نہ کہیں، جو توحید ہے اس کو شرک نہ کہیں۔ توحید توحید ہے، شرک شرک ہے۔ اس چیز کا بہت خیال رکھیں اور اس مسئلے کو سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ بندے کو سمجھداری سے کام ہے، جذبات سے نہیں۔ ہم کسی کے جذبات نہیں بھڑکاتے، ہم کسی کے جذبات۔ ایک سوال کا جواب دے کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ مختلف اعمال کے اعتبار سے شرک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی صفائی دینے کے لیے ایک دلیل دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم شرک نہیں کر رہے۔ ایک میں بیان سن رہا تھا ایک صاحب کا، تو بیان کے دوران کہہ رہا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان اب جو ہے مایوس ہو چکا شرک سے، اب شرک نہیں ہوگا، اب شرک ہے، حضور کا فرمان ہے شرک نہیں ہوگا، شیطان اس سے مایوس ہو چکا۔ آج جو ہم اعمال کرتے ہیں اگر یہ شرک ہیں تو پھر حضور نبی پاک نے فرمایا کہ شرک نہیں ہوگا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان آج شرک سے مایوس ہو چکا، وہ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وقت کا پیغمبر دنیا سے جاتا تو اپنا ان کے جانے کے بعد ساری کی ساری قوم شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، اب ایسا امت محمدیہ میں نہیں ہوگا کہ ساری کی ساری امت شرک میں مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور 73 فرقوں میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو کہ ہمیشہ اللہ کے دین پہ قائم رہے گی، اور جو لوگ دین کو غلط انداز سے پیش کریں گے ان کے باطل تعویلات کو، تحریفات کو صاف کرنے والی ہوگی، لوگوں کے سامنے کھرا دین پیش کرنے والی ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میری امت میں شرک بالکل نہیں ہوگا، بلکہ یہ مطلب ہے آپ کے فرمان کا کہ ساری کی ساری امت شرک نہیں کرے گی، جس طرح پہلے ساری امتیں شرک میں پڑ جاتی، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ کا دوسرا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تم پہلوں کے راستوں پر چلو، پہلوں کے راستے پر چلو گے، جو کام پہلی قوم میں کرتی رہی تم بھی کرو گے۔ فرمایا ایک مثال حزون نال بن نال، جس طرح کے ایک جوتے کا تسمہ دوسرے جوتے سے ملا ہوا ہوتا ہے، فرمایا جوتا دونوں، ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے برابری میں، اس طریقے سے تم پہلوں کی برابری کرو گے۔ اور اس حدیث پاک میں فرمایا دیکھو جو جرم پہلوں نے کیے وہ تم بھی کرو گے، حتیٰ کہ اگر کسی نے پہلی امتوں میں اپنی ماں سے منہ کالا کیا، میری امت میں بھی ایسے بندے ہوگی جو اپنی ماں سے منہ کالا کریں گے۔ تو جو جرم پہلوں نے کیے فرمایا تم بھی کرو گے، تو لہذا جرم پہلوں نے شرک کیا کہ نہیں کیا؟ لہذا شرک امت میں ہوگا، لیکن ایسا ضرور ہے کہ شرک ایسا نہیں ہوگا کہ ساری کی ساری امت شرک میں لگ جائے، بلکہ توحید کی آواز لگانے والے بندے موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم موجود ہیں توحید کی آواز لگانے والے، اور لوگوں کو توحید بتلاتے رہیں گے، امت کو شرک سے ڈراتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔